السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام: اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ قتیل شفائی کے بقول: یوں لگے دوست تیرا مجھ سے خفا ہو جانا، جس طرح پھول سے خوشبو کا جدا ہو جانا۔ وسیم بریلوی کہتے ہیں، شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ۔ فرقہ باطنیہ کی تحریک کا آغاز کس نے کیا تھا؟ حسن بن صباح نے۔ لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ نے کس شاعر کا سالانہ خرچہ 6000 مقرر کر رکھا تھا؟ مرزا محمد رفیع سودا کا۔ کون سی صنف سخن آورد ہی آورد ہے؟ قصیدہ۔ سودا نے کتنے قصیدے اور کتنے مرثیے لکھے؟ اس سوال کے جواب میں امیدوار اکثر گڈمڈ کرتے ہیں۔ سودا کے قصیدے 43 ہیں، 43، اور مرثیے 91 ہیں۔ تو قصیدے اور مرثیے میں فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ قصیدے 43 ہیں اور مرثیے 91 ہیں۔ کون کلاسیکل شاعر کہتا ہے کہ میں نے کبھی فرمائش سے شعر نہیں کہا؟ خواجہ میر درد۔ خدیجہ مستور کے ناول آنگن کو کب آدم جی ادبی انعام ملا؟ 1962 میں۔ آثار کس کا تیسرا شعری مجموعہ ہے؟ مختار صدیقی کا۔ امراؤ جان ادا کے موضوع کا تعارف کرائیے۔ یہ انٹرویو کے لیے اہم سوال ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا یہ ناول امراؤ جان ادا 1901 میں شائع ہوا تھا۔ اس ناول کا موضوع بظاہر تو ایک طوائف کی روداد غم کے طور پر سامنے آتا ہے، لیکن ڈاکٹر خورشید الاسلام کی رائے میں یہ ناول امراؤ جان ادا کا موضوع اودھ کے چند شہروں کی معاشرت کا زوال ہے۔ یہ زوال پذیر زندگی ہادی رسوا کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، جسے رسوا ایک سلجھے ہوئے انداز میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس کا مرکزی کردار ایک طوائف امراؤ جان ادا ہے۔ اس ناول میں رسوا نے اپنے سماج کی تہذیب کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ امراؤ جان ادا پیدائشی طوائف نہیں ہے، اسی لیے رسوا نے اس کردار کو مرکزی اہمیت دی اور اودھ کی معاشرت کے زوال کے اسباب کو نمایاں طور پر دکھایا۔ فلیش بیک تکنیک کون سی ہوتی ہے؟ یہ بھی انٹرویو کے لیے اہم سوال ہے۔ کسی بھی کہانی میں جب ایک کردار حال میں سوچتے ہوئے ماضی کی جانب چلا جاتا ہے اور اپنے حال کو ماضی سے مربوط کر کے سوچتا ہے تو اسے فلیش بیک کہا جاتا ہے۔ اکثر ناول نگار اس تکنیک کو استعمال کرتے ہیں جس میں وہ کردار کو حال میں رکھتے ہوئے اس کی سوچ کو ماضی میں لے جاتے ہیں۔ اس حال کو ماضی سے جوڑنے کو فلیش بیک کہتے ہیں۔ ڈرامے کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ یہ بھی انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جو ڈراؤ سے مشتق ہے۔ اس کے معنی کرنے یا کر کے دکھانے کے ہیں۔ ڈرامہ الفاظ اور عمل کا مجموعہ ہے۔ اس میں انسانی جذبات و احساسات کا اظہار گفتگو اور عمل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یونانی اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ کھیلا کرتے تھے، لیکن بعد میں ترقی کرتے ہوئے ڈرامہ باقاعدہ ادبی صنف بن گیا۔ انگریزی میں شیکسپیئر اور برنارڈ شاہ نے عمدہ ڈرامے لکھے ہیں۔ قدیم ڈرامے منظوم لکھے جاتے تھے، لیکن بعد میں یہ صنف نثر میں لکھی جانے لگی۔ برصغیر میں ڈرامہ نگاری کا قدیم فن سنسکرت زبان کے ڈرامہ نگار کالی داس کی وجہ سے آیا، جن کا اہم ڈرامہ شکنتلا ہے۔ عام طور پر ڈرامہ راس یا راہس کے ناموں سے منسوب تھا،
برصغیر کی بعض زبانوں میں ناٹک بھی کہلایا۔ بندہ پرور کی ترکیب سے کیا مراد ہے؟ مہربان۔ تغافل آشنا کے معنی کیا ہیں؟ غفلت کرنے والا۔ خواجہ میر درد کے بعد اردو کے دوسرے بڑے صوفی شاعر کون ہیں؟ اصغر حسین گونڈوی۔ کون شاعر ہر چاند کی دوسری اور 24 تاریخ کو محفل سماع منعقد کرتے تھے؟ خواجہ میر درد۔ کون شاعر کہتے تھے کہ میں کوئی صوفی نہیں ہوں بلکہ خالص محمدی ہوں؟ خواجہ میر درد۔ نالائے درد کے مرتب کون ہیں؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ خواجہ میر درد کا دیوان مختصر ترین ہے، یہ کب مرتب ہوا تھا؟ یہ 1199 ہجری میں مرتب ہوا تھا۔ ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق آگرہ کی وجہ شہرت تاج محل کے بعد کون ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ خوش آمدید کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر تنویر حسین۔ انٹرو کے لیے اہم سوال ہے، منٹو نے اپنے کتبے پر کیا تحریر کرنے کی وصیت کی تھی؟ منٹو نے 18 جنوری 1955 عیسوی کو وفات پائی تھی۔ اس کے آخری الفاظ جو اس نے اپنی بیوی صفیہ سے کہے وہ یہ تھے، اب اس ذلت کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کی قبر پر جو کتبہ نصب ہے اس پر یہ تحریر لکھی ہے، یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے۔ اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز بھی دفن ہیں۔ وہ منو مٹی کے نیچے پڑا سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ فعل معطوف دو افعال کا مجموعہ ہوتا ہے، اسے کس لفظ سے پہچان سکتے ہیں؟ اسے کر سے پہچان سکتے ہیں، جیسے سوچ کر بولو۔ اب سوچ سوچنا سے ہے اور بولو بولنا سے ہے، یہ دونوں فعل ہیں اور ان کے درمیان کر ہے۔ سوچ کر بولو تو فعل معطوف کی پہچان کر سے ہوتی ہے۔ کس شہر میں پہلا اردو مشاعرہ 1897 عیسوی میں ہوا؟ پشاور میں۔ بزم سخن کہاں کی ادبی انجمن تھی؟ خیبر پختونخوا کی۔ محمد عبداللہ قریشی نے کون سی کتاب مرتب کی؟ مکاتیب اقبال بنام گرامی۔ کمال خان رستمی کی مثنوی کا نام بتائیں۔ خاورنامہ۔ قیومہ کی دکان کی صنف کیا ہے؟ یہ انتظار حسین کا افسانہ ہے۔ دو بیل اور دودھ کی قیمت کس کے افسانے ہیں؟ یہ منشی پریم چند کے افسانے ہیں۔ یوسف بن تاشفین ناول ہے، ناول نگار کون ہے؟ نسیم حجازی۔ اسالیب نثر سے کیا مراد ہے؟ یہ انٹرویو کا سوال ہے۔ اسلوب کی جمع اسالیب ہے، جس کے معنی طریقہ، انداز، برتاؤ کے ہیں۔ اصطلاح میں اسلوب سے مراد وہ طریقہ اور انداز تحریر ہے جو کوئی مصنف اپنی تحریر کو منفرد بنانے کے لیے غیر ارادی طور پر استعمال کرتا ہے، اور وہی انداز تحریر اس کی شناخت بھی بن جاتا ہے۔ نثر سے مراد پھیلاؤ ہے، یعنی اصطلاح میں کسی موضوع کو پھیلا کر تفصیل سے بیان کرنا۔ قدیم نثر میں داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ یہ شامل تھا۔ اب دیگر اصناف میں خطوط نویسی، مضمون نگاری، سوانح نگاری، انشائیہ نویسی، مزاح نگاری اور تاریخ نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ ماہ لقا چندہ بائی کا تعارف کرائیے۔ یہ بھی انٹرویو کا سوال ہے۔ ماہ لقا چندہ بائی اردو کی دوسری صاحب دیوان شاعرہ ہے۔ اس کا دیوان 1213 ہجری بمطابق 1798 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ ماہ لقا نے اپنا مقبرہ خود تعمیر کرایا تھا۔ وہ اپنے وقت کی امیر ترین خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ فن موسیقی، رقص اور محفل آرائی کے فن میں طاق تھی۔ عمر بھر شادی نہ کی۔ شاعری
تاریخ نویسی، شہ سواری اور تعمیرات سے خصوصی شغف تھا۔ نواب میر نظام علی خان آصف جاہ ثانی کی منظور نظر ہونے کے باعث کسی کو منہ نہ لگاتی تھی۔ چندہ کا دیوان صرف 125 غزلوں پر مشتمل ہے اور ہر غزل میں 5 شعر ہیں۔ چندہ کا مشہور شعر ملاحظہ ہو: ثابت قدم ہے جو کوئی چندہ کے عشق میں، صف میں وہ عشق بازوں کے سالار ہی رہا۔ بہت شکریہ۔